ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اب یہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مثال کے طور پر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ایک موقع پہ آپ باہر تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہیں راستے میں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم کو کس چیز نے اپنے گھروں سے باہر نکالا؟ یعنی بظاہر ایسے وقت میں گھر میں ہونا چاہیے تھا، مثلا دوپہر، تو اس وقت کیسے نظر آ رہے ہو؟ ان دونوں حضرات نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، ہم کو بھوک نے نکالا، ہم بے چین ہو گئے گھر میں، جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو ہم اپنے گھروں سے نکل گئے، شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بھی فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر لیا۔ اس کے بعد تینوں حضرات ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، وہاں ان کی اہلیہ تشریف فرما تھی، مرحبا کہا، ان کو بٹھلایا، اور صحابی بھی اتنی دیر میں تشریف لائے، کچھ پانی ان کے لیے پیش کیا، کچھ کھجوریں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب کھا پی کر فارغ ہو گئے تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اتنی بھوک کے بعد، اتنی پیاس کے بعد کہ بے چین ہو کر گھر سے نکلے اور پھر یہ چیز کھانے کو ملی، تو اس پر بھی سوال کیا کہ یہ نعمت جو کھانے کو ملی، یہ نعمت جو پینے کو ملی، اس کا شکر کیا ادا کیا؟ ہم تو ایسی بھوک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، پروردگار میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اس لیے کہ بہت ہی بدترین پچھاڑنے والی چیز۔ ہم نے بھوک کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا، روزہ چند گھنٹوں کا ہوتا اور پھر ہمارے یہاں کا روزے کا زیادہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم کو اللہ خوب کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، کھائیں پئیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، لیکن ان چیزوں کو کھا کر، ان چیزوں کو پی کر ہم اللہ کا زبانی شکر کس حد تک ادا کرتے ہیں اور عملاً کس قدر ہم شکر گزار بندے۔ ہر کوئی اپنی جگہ تنہائی میں سوچے گا کہ سال ہاں سال سے میں اللہ کا کھا رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جب ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، لیکن اللہ کا کھا کر اور اللہ کا پی کر ہم نے کس کس موقع پر اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھا، کن کن موقع پر ہم نے اللہ کی رضا کے کام کیے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، اور کون کون سے اوقات ہماری اوپر ایسے گزرے کہ کھایا اللہ کا اور نافرمانی پھر اللہ ہی کی پیا اللہ کا اور نافرمانی اللہ ہی کی، اللہ کی دی ہوئی آنکھ، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کے دیے ہوئے کان، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیر، اللہ کا دیا ہوا دل و دماغ، اللہ کی موجودگی میں، اللہ کے دیکھتے ہوئے، اللہ کے منع کرنے کے باوجود کہاں کہاں ہم نے ان کا ناجائز، غلط اور حرام استعمال کیا۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بار بار محاسبہ کریں، سوچیں۔ اب تک جو کچھ اس سلسلے میں ہم سے غفلتیں ہوئی، یقیناً ہوئی اور ہر کسی سے ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اللہ نے جو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں کم از کم سوچیں، کہیں ہم اس آیت کے مصداق تو نہیں۔ www.darsequran.com